السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ریڈرز، آج ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے کیوں نہ تھوڑی سی کچھ باتیں ہو جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ بہت زیادہ معذرت قبول کریں، ایپیسوڈ لیٹ ہوگی کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، دیٹس وائی روز ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ لوگ کمپرومائز کریں گے تھوڑا بہت۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5۔ پر کیوں سر، اتنی ریسرچ کی ہے میں نے، اب کیوں یہ پروگرام چینل پر نہیں دینے دے رہے؟ ابیہا غصے سے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ کیونکہ جس کی کمپنی کے خلاف تمہارا پروگرام ہے وہ نہ صرف میرا چینل بند کروا سکتا ہے بلکہ ہم سب کو سڑکوں پر بھی لا سکتا ہے، چینل کے ڈائریکٹر نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں آج ابھی اور اسی وقت اپنی جاب سے ریزائن کر رہی ہوں۔ میں ایک منٹ بھی اس ادارے کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جہاں سچ کو محض اپنی بقا کے لیے دنیا کے سامنے نہ لایا جائے۔ ابیہا نے ہال میں ہی ایک پروگرام کیا تھا جس میں وقار درانی کی میڈیسن کی فیکٹری کو ایکسپوز کیا گیا تھا، جہاں جعلی میڈیسنز تیار کر کے نہ صرف لوگوں کو لوٹا جاتا تھا بلکہ ان کی جانوں سے بھی کھیلا جاتا تھا۔ اس پروگرام کو ڈائریکٹر نے اپنے چینل پر لانے سے منع کر دیا تھا۔ تب سے ابیہا امیر کا غصے سے برا حال تھا۔ اب اپنے چینل پر پروگرام لانے سے لوگ روک سکتے ہیں، پر یہ مت بھولیں سوشل میڈیا ایسے لوگوں کی کالی کرتوتوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ابیہا ڈائریکٹر کو بہت کچھ پاور کروا کر کرسی سے اٹھی۔ ابیہا، میرے خیال سے تمہیں بھی وقار درانی کا معاملہ یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ ابھی تمہیں اس کی پاورز کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہی تم اس بات کو جانتی ہو کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا اب بربادی کے علاوہ تمہیں کچھ میسر نہیں ہوگا۔ نیوز چینل کے ڈائریکٹر نے اس کو جاتے دیکھ کہا۔ سوری ٹو سے سر، میرا ظرف یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ظلم ہوتے دیکھ کر بھی خاموش بیٹھی رہوں، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کی طرح ڈر کر چپ رہنے والی ہوں، ابیہا سرد لہجے میں کہتی باہر بڑھی تھی۔ جب ڈائریکٹر سر نفی میں ہرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی کیا کرنے جا رہی تھی، کن لوگوں سے الجھنے جا رہی تھی، اس کو کچھ اندازہ ہی نہ تھا۔ ابیہا آف موڈ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی جب پھپھو کے ساتھ زریاب کو بیٹھا دیکھ وہ سلام کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا اترا منہ دیکھ زریاب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ابیہا واش روم سے فریش ہوتی باہر نکلی جب اپنے کمرے میں زریاب کو دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ اور وہ لاریب، اگر اس نے دیکھ لیا تو بس پھر میری خیر نہیں، ابیہا گھبراہٹ میں بولی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی زریاب کی پسند کے تحت اس کا اور زریاب کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے سے ابیہا کو کوئی بھی مسئلہ نہ تھا، وہ اس کا کزن تھا، ایک اچھی فرم میں جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑی بات، شادی کے بعد اس کو ابیہا کے جاب کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ابیہا بھی اس رشتے سے راضی تھی۔ چلا جاتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ منہ پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ زریاب ابیہا کا ہاتھ پکڑتا اس کو خود کے قریب بٹھاتے بولا۔ میں نے جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ ابیہا کی بات سن زریاب کو شوق لگا۔ جرنلزم ابیہا امیر کا پہلا عشق تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ اس چینل میں پروگرام کر رہی تھی، پھر ایک دم ایسا کیا ہوا جو وہ جاب سے ہی ریزائن کر آئی تھی؟ کیوں؟ زریاب نے شوق کے عالم میں پوچھا۔ کیونکہ انہوں نے میرا پروگرام چینل پر لانے سے انکار کر دیا تھا، ابیہا گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ کیوں، ایسا کیا تھا اس پروگرام میں؟ زریاب نے پوچھا۔ وہ جانتا تو تھا کہ اس کا پروگرام مخصوص غلط کاموں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، پر اس پروگرام میں ایسا کیا تھا جو چینل والوں نے چلانے سے ہی انکار کر دیا؟ کیونکہ یہ پروگرام وقار درانی کے خلاف ہے، ابیہا چڑ کے بولی۔ ابیہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ وقار درانی، ہیلتھ منسٹر آف پاکستان۔ زریاب کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ ہاں وہی، اس کی کمپنی جعلی میڈیسنز بناتی ہے، کتنے لوگوں کی جان لے چکی ہیں یہ میڈیسنز، ابیہا نے افسوسزدہ لہجے میں کہا۔ ابیہا یار، تم کیوں پڑھ رہی ہو ان سب میں؟ چھوٹے موٹے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ٹھیک ہے، پر یہ سیاسی لوگوں سے کیوں الجھ رہی ہو؟ زریاب پریشان ہوا۔ تو کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لوں؟ ابیہا دبے دبے غصے سے بولی۔ اچھا اس بات کو چھوڑو، تمہیں پتہ ہے امی شادی کی تاریخ لینے آئی ہیں؟
ضریاب نے بات بدلی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابیہا کا موڈ اور خراب ہو۔ تو پھر میری جان، کب تک میرے سوہنے کمرے کو اپنی خوشبو، اپنی کھلکھلاہٹوں سے مہکانے کا ارادہ ہے؟ ضریاب ابیہا کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے گویا ہوا۔ ضریاب کے بدلتے تیور دیکھ ابیہا نے اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب ضریاب نے بڑی پھرتی سے اس کی کمر میں بازو حائل کر ایک بار پھر اپنے پاس بٹھایا۔ نہ ڈیئر فیوچر وائف، دور جانے کے نہیں، اب تو پاس آنے کے دن ہیں، تیاری پکڑ لو اب میری دسترس میں آنے کی۔ ضریاب نے ابیہا کے کان میں سرگوشی کرتا دروازہ کھولے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ ابیہا سرخ چہرہ لیے شرمیلی مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ لاریب، جو ابھی اکیڈمی سے آئی تھی، ضریاب بھائی کو ابیہا کے کمرے سے نکلتے دیکھ شرارتی مسکراہٹ سجائے ابیہا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابیہا اپی، کیا بات ہے؟ اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ لاریب کی آواز سن ابیہا کی ہنسی کو بریک لگا۔ ہائے اللہ، اب تو لال ٹماٹر ہوئی پڑی ہیں، لاریب ڈرامیٹک انداز میں بولی۔ دکھائیں کہیں آپ کو بخار تو نہیں؟ لاریب نے 2 انگلیاں ابیہا کی پیشانی پر رکھیں۔ لاریب کی حرکت پر ابیہا نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ ارے میں تو بس مبارکباد دینے آئی تھی، 2 مہینے بعد آپ کو ضریاب بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ فوراً ابیہا کے گلے لگی۔ پر میرا اس میں کافی فائدہ ہے، آپ کی چیزیں پھر میں استعمال کروں گی، لاریب دانت نکالتی گویا ہوئی۔ اچھا پیچھے ہٹو، ابیہا اسے دور کرتی بولی۔ ہاں بھئی، اب ہمارا گلے لگانا کہاں اچھا لگے گا؟ ضریاب بھائی کے ساتھ مل کر خوشی جو سیلیبریٹ کر لی ہے، لاریب مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ جبکہ لاریب کی بات کا مطلب سمجھ کر ابیہا لاریب کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی، جب وہ سرت سے ہنستی ہوئی باہر بھاگی۔ ویسے ابیہا اپی، ضریاب بھائی کے سامنے بلش کرنے سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ انہوں نے آج ہی آپ کو رخصت کروا کر لے جانا ہے۔ لاریب نے باہر جاتے ہوئے ایک ہانک لگائی، جبکہ اس کے باہر جاتے ساتھ ہی ابیہا خود کو نارمل کرتی دروازہ بند کرتی اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ سے USB نکال چکی تھی۔ اس پروگرام کی کوریج دیکھ ابیہا پراسرار سا مسکرائی۔ بس ایک بٹن دبانے کی دیر تھی اور وہ ویڈیو انسٹا، یوٹیوب اور فیس بک پر اپلوڈ ہو جانی تھی۔ ابیہا نے مسکرا کر انٹر کا بٹن دبایا اور تقریباً 1 منٹ کی دیری کے بعد وہ پروگرام سوشل میڈیا ایپس پر اپلوڈ ہو چکا تھا۔ ابیہا اس بات سے مکمل انجان تھی، ایک بٹن دبانا ایک وسیع جنگ کو چھیڑ چکا ہے، جس کے چلتے آگے جا کر نہ جانے کتنی تباہی ہونے والی تھی، کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہونے والی تھیں۔ ابیہا نے مسکراتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ملائکہ کے نکاح کے لیے راضی ہونے پر معاذ نے بے یقینی سے ملائکہ کی جانب دیکھا۔ ملائکہ، یہ کیا مذاق ہے؟ معاذ شدت غم سے بولا۔ ملائکہ نے اپنا رخ کیپٹن معاذ کی جانب کیا۔ آپ کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ ملائکہ نے معاذ کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی جس میں تم ہی نہ ہو۔ معاذ نے تیز سے اپنا ہاتھ ملائکہ کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اب تم جا سکتے ہو، بلکہ تھوڑی دیر اور رکو، اپنے سینئر اور اپنی بھابھی کے نکاح کے چھوارے کھا کر جانا۔ عارض ملائکہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیے گویا ہوا۔ تم نے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، معاذ یہ کہتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ معاذ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ملائکہ تڑپتی اس کے پیچھے جانے کے لیے بڑھی تھی، جب عارض نے ملائکہ کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ملائکہ کے آنسو بہے تھے۔ معاذ اس چھچھورے میجے کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ملائکہ عارض مغل بن چکی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سر شہریار ہی مولوی کو لے کر آئے تھے۔ عارض نے شہریار کو فون کر کے تمام بات سے آگاہ کیا۔ شہریار نے پہلے تو عارض کو اچھی خاصی گالیوں سے نوازا، مگر پھر عارض کی منتوں اور دوستی کی قسموں پر وہ ان دونوں کے نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی جانتا تھا عارض ملائکہ کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو خوش رکھے گا۔ ملائکہ اس وقت کمرے میں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹی بے تحاشا رو رہی تھی، جب عارض شہریار اور باقی کے گواہوں کو رخصت کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ ملائکہ کو رونے کا شغل کرتے دیکھ وہ آگے بڑھتا ملائکہ کے بے حد قریب کروٹ کے بل اپنا ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے لیٹا تھا۔ عارض کے مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے ملائکہ پیچھے کھسکی، پر ابھی بھی سر اٹھا کر عارض کی جانب نہیں دیکھا تھا۔
جانے آرز اور کتنا روگی، چلو شاباش رونا بند کرو۔ آرز ملائکہ کی ٹانگوں سے ہاتھوں کی پشت تک اپنی انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے بولا، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی میں تمہارے۔ آرز کا لمس ملائکہ کو انگاروں پر گھسیٹ لایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیخی، میرے ساتھ ایسا سلوک تم نے اس لیے کیا ہے نا کیونکہ میں یتیم ہوں، میرا باپ بھائی نہیں جو تم سے تمہارے کیے کا حساب مانگ سکے۔ ملائکہ کا لہجہ حد سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ملائکہ کی بات سن آرز کو دکھ ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ملائکہ کی جانب بڑھا۔ ملائکہ کے والد وفات پا چکے تھے جبکہ وہ اکلوتی تھی۔ بس اس کی والدہ ہی تھیں جو اکثر بیمار رہتی تھیں۔ چپ، بالکل چپ، آئندہ کی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ آرز ملائکہ کے سرخ لبوں پر انگلی رکھتے گویا ہوا، تم یتیم نہیں ہو، تمہارا شوہر، تمہارا چھچورا میجر ابھی زندہ ہے۔ آرز ملائکہ کی پیشانی کو عقیدت سے چھوتا اسے خود میں بھینچے گویا ہوا، دور ہٹو مجھ سے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت، اپنے ماس کو کھو چکی ہوں۔ ملائکہ نے ایک زوردار پنچ آرز کے سینے پر رسید کیا تھا۔ آرز کچھ قدم پیچھے ہوا۔ تم نے مجھے مجبور کر دیا نکاح کے لیے، میں تمہاری جان لے لوں گی، ملائکہ کہتی ساتھ آرز کی جانب بڑھی۔ بڑی پھرتی سے بڑھتی ایک ٹانگ ہوا میں بلند کر چکی تھی جس کو آرز نے بڑی پھرتی سے روکا تھا۔ ملائکہ کی حرکت دیکھ اب آرز کا بھی پارا چڑھا تھا جب آرز نے اس کی ٹانگ کو جھٹکا دے کر دور کیا۔ ملائکہ نے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا جب اس کی نظر ڈریسنگ پر کانچ کے پڑے واز پر پڑی تھی۔ ملائکہ نے واز اٹھا کر آرز کا نشانہ لیا۔ آرز نے جھکتے ہوئے خود کو اڑتے ہوئے واز سے بچایا۔ واز آرز کے جھکنے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگ کر چکنا چور ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر آرز پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب آرز اس کے ہاتھ قابو کرتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ جب ملائکہ نے اس کے سینے پر کونی سے وار کیا، اس وقت ان دونوں نے یہاں پہ مسٹیک ہے، اس وقت ان دونوں نے بیڈ روم کو ریسلنگ رنگ بنا چکے تھے۔ بیڈ روم میں پڑی چیزیں ان کی فائٹنگ کے چلتے اچھی خاصی بکھر چکی تھیں۔ آرز نے ملائکہ کو بیڈ پر دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی آرز سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس کے ہاتھ کلائیوں سے جکڑنے کے ساتھ اس کی ٹانگوں پر اپنا ایک گھٹنا رکھتا اس پر مکمل جھک چکا تھا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں، آرز برہمی سے بولا۔ مت بھولو کیپٹن ملائکہ، میں تم سے عمر میں ہی نہیں تجربے میں بھی بڑا ہوں۔ یہ جو فائٹنگ ٹیکنیکس تم مجھ پر استعمال کر رہی ہو میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ملائکہ کے آنسوؤں کا سبب بنا تھا۔ اس کے لب ملائکہ کی کان کو چھو رہے تھے۔ ملائکہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ جانے آرز، اپنے شوہر پر اٹیک کرنے کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے۔ آرز کی ٹون ایک دم بدلی تھی۔ جب آرز تھوڑا اوپر ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولتا، شرٹ کو بیڈ پر دور اچھال چکا تھا۔ ملائکہ کو سیدھا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آرز کو شرٹ لیس دیکھ ملائکہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ملائکہ کی نظریں آرز کے کشادہ سینے سے ہوتی ہوئیں اس کے سکس پیکس پر پڑی تھیں۔ ایک دم وہ گھبرا کر اٹھی جب آرز اس کا کندھا پکڑتا ایک بار پھر اس کو بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ملائکہ کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ رو لو جانے من، جتنا رونا ہے رو لو، میں نے کہا تھا تم سے نکاح کے بعد یہ آنسو بھی مجھے روک نہیں پائیں گے، آرز کہتے ساتھ ملائکہ کے چہرے پر جھکا۔ آرز کے شدت بھرے لمس پر ملائکہ کی سانسیں بند ہونے کو تھیں۔ وہ اپنی ایک جسارت سے ہی ملائکہ کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ملائکہ کو بے جان ہوتا محسوس کر کے وہ پیچھے ہوا، پر کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ پھر ملائکہ کے گردن پر جھکنے لگا۔ پلیز آرز نہیں، آرز کو خود پر جھکتے دیکھ ملائکہ آنکھیں میچے ہچکیوں کے درمیان بولی، میں ابھی آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی، مجھے اس سب کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ ملائکہ نے ہچکیوں کے درمیان بات مکمل کی۔ ملائکہ کی بات سن آرز نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ آرز کی نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے کپ کپاتے لبوں پر رک گئیں جہاں اس کے جنونی لمس کا ثبوت خون کی کچھ بوندوں سے واضح تھا۔ کتنا وقت چاہیے ہوگا مجھے ایز اے ہسبینڈ قبول کرنے میں؟ آرز نے ملائکہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نہیں جانتی، ملائکہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔
ملائکہ کی بات سن عارض نے ملائکہ کو اٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنا وقت نہ لینا جانے عارض کہ میں اپنا حق زبردستی لینے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ ملائکہ کی نم آنکھوں کو باری باری چومتا اپنی شرٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پیچھے ملائکہ اپنے خوف سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ یار اس ہٹلر کی بیوی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ ایک تو ہر وقت منہ میں انگارے چبائے رکھتا ہے اور پھر منہ سے آگ اگلتا ہے، اوپر سے اتنا سیریس رہتا ہے اور ہنستے ہوئے تو میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ثنا لاریب کی جانب منہ کیے نان اسٹاپ بول رہی تھی، جبکہ لاریب اسے کب سے چپ ہونے کے اشارے کر رہی تھی، مگر ثنا بھی اکلوتا پیچھے تھی۔ کیا ہے پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ لاریب نے ایک بار پھر اس کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا جب ثنا پیچھے مڑی تھی۔ اپنے پیچھے کھڑے حمزہ کو دیکھ اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ حمزہ کھڑا اسے خوشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ مس ثنا میرے آفس میں آئیں، حمزہ حکم دیتے ساتھ آفس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ثنا ہاتھ سے اپنی گردن کے کٹنے کا اشارہ دیتی اس کے آفس کی جانب بڑھی۔ ثنا کی حرکت دیکھ لاریب کا قہقہا گونجا۔ میں کم ان سر؟ ثنا اندر داخل ہوتی ہوئی بولی۔ مس آپ اندر آ چکی ہیں۔ حمزہ اپنا کوٹ ہینگ کرتا اب اپنے کف فولڈ کر رہا تھا۔ سفید شرٹ کے ساتھ گرے ڈریس پینٹ پہنے وہ پروقار لگ رہا تھا۔ حسب معمول ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی موجود تھی۔ ثنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے مضبوط توانا بازوؤں پر پڑی تھیں۔ ثنا نے ایک دم اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور تھوڑا آگے آتی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی بات یہ میں ہنستا اس لیے نہیں ہوں، اگر میں ہنسوں تو نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اپنے ہوش کھو دیں۔ حمزہ کے مسکراتے لہجے پر ثنا نے جھٹ سے نظریں اٹھا کر حمزہ کی جانب دیکھا جہاں وہ مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ خوش فہمیاں تو دیکھو ہٹلر کی، ثنا کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ پائی، صرف دل میں ہی سوچ سکی۔ اور دوسری بات میری ہونے والی مسز میرے ساتھ کیسے رہیں گی، یا آپ ان سے ہی پوچھ لیں۔ حمزہ ثنا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے بولا۔ نہیں میں نے کیوں پوچھنا، وہ جانے اور آپ جانیں، ثنا نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ مگر میرے خیال سے اس بات کا جاننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، حمزہ مسکرایا۔ مطلب؟ ثنا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، کل شام ایک آفیشیل ڈنر ہے، ریڈی رہیے گا، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ حمزہ نے اس کو آفس میں بلانے کا مدعا بتایا۔ پر سر کل تو ہفتہ ہے اور آفس سے آف ہے، ثنا گویا ہوئی۔ آفس کو آف ہے پر آپ کو آف نہیں ہے۔ شارپ 5 PM آپ آفس میں موجود ہوں، انڈرسٹینڈ؟ حمزہ اب کی بار روب سے بولا۔ یس سر، ثنا نے سر ہلایا۔ ناؤ یو گو، حمزہ کہتے ساتھ لیپ ٹاپ پر مصروف ہوا۔ ثنا بھی جان خلاصی ہونے پر باہر کی جانب بڑھی۔ عیشا کالج بریک میں فاطمہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فاطمہ کب سے اس کو ریسنٹ پڑھے گئے ناول کی کہانی سنا رہی تھی، جس کو سن کر عیشا کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ کہانی ایک گینگسٹر اور ایک معصوم لڑکی کی تھی جس کو وہ اپنے پاس قید کر لیتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اپنی بات نہ ماننے پر وہ گینگسٹر اس لڑکی کو زہر دے کر مار دیتا ہے۔ فاطمہ نے کہانی کا اختتام کیا، جبکہ عیشا کی پیشانی گرگ آلود ہونے لگی تھی۔ ایسا ریئل لائف میں کچھ نہیں ہوتا، سب ناولز میں ہی ہوتا ہے۔ اور چلو اٹھو، میم صوبیہ کا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، عیشا کہتی ساتھ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ پر کون جانتا تھا آگے چل کر کیسے کیسے واقعات وہ اپنی چھوٹی سی جان پر جھیلنے والی تھی۔ لاریب اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھی جب منال بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماما آپ مجھے بلا لیتی، میں خود آ جاتی، لاریب مسکراتی لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتی گویا ہوئی۔ نہیں، بس سوچا آج اپنی بیٹی کے کمرے میں خود چلی جاؤں۔ منال بیگم لاریب کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتی گویا ہوئیں۔ دراصل میں یہاں ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ منال بیگم کو سنجیدہ دیکھ وہ بھی مکمل توجہ سے ان کی بات سننے لگی۔ بیٹا تم جانتی ہو میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، منال بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ نہ جانے کب میرا بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ منال بیگم کی بات سن لاریب دہل کر رہ گئی تھی۔ اس کے تمام رشتوں میں بس ایک ماں کا رشتہ ہی تو بچا تھا، باپ، بہن، بھائی، باقی سب کو تو وہ کھو چکی تھی۔
اپنے پاس بچا آخری رشتہ کھونے کی سکت اس میں نہ تھی۔ لاریب کے ایسے کہنے پر مینال بیگم مسکرائیں۔ ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہے، اور ویسے بھی میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے تمہارا فرض ادا کر دوں۔ مینال بیگم نے لاریب کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب مما؟ لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نہیں لگ رہی۔ میں ہاں کرنے والی ہوں، تم خود کو مینٹلی تیار کر لو، مینال بیگم نے کہا۔ کون تھا جس کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آئے؟ کون تھا جس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ لاریب نے سوچا تھا۔ میں پوچھ سکتی ہوں ماما میرے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ لاریب کا لہجہ انتہائی سخت ہوا۔ شہریار بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ ماں باپ تو ہیں نہیں اس کے، اپنے بڑوں میں سے اپنے تایا اور تائی کو لے کر آیا تھا۔ بہت اچھا خاندان ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور امید ہے تمہیں بھی میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ میجر مرے گا میرے ہاتھوں۔ لاریب نے اتنی زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی کہ کئی ناخن اس کے ہاتھوں میں پیوست ہوتے خون نکلنے کا سبب بن چکے تھے۔ اس اتوار کو میں نے ایک چھوٹا سا منگنی کا فنکشن کر کے تمہیں شہریار کے ساتھ منسوب کر دینا ہے۔ مینال بیگم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ پر ماما اتنی جلدی کیا ہے؟ لاریب ضبط کے ساتھ اپنے لہجے کو نارمل کرتی بولی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سو جاؤ، اب کافی دیر ہو گئی ہے، پھر کل سے فنکشن کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، مینال بیگم کہتی ساتھ باہر نکلیں۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گی نہیں، لاریب تیش سے کہتی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔